بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکون دل کہاں؟ توبہ کر کے مالک کو خوش کر لو، معافی مانگ لو تو تمہارے قلب کو چین آئے گا، کیونکہ ذکر سے دل کے چین کا واسطہ اور رابطہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے سینے میں دل ہم نے بنایا ہے، لہٰذا اس دل کو چین صرف ہماری یاد ہی سے ملے گا، اور نافرمانی اور گناہ سے تم بے چین اور پریشان رہو گے۔ بے چینی کا سبب گناہ ہے، لہٰذا اس کا علاج یہی ہے کہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ یہ بہت بڑا ذکر ہے، اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا کہ تم اپنے مالک کو راضی کر لو اور وہ تمہیں ہر درد سے نجات دے دے گا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ میں نماز تو پڑھتی تھی، لیکن نہ دھیان ہوتا تھا، نہ سکون ملتا تھا۔ باقی لوگوں کو جب چاہت سے پڑھتے دیکھتی تو خیال آتا کہ عبادت اور نمازیں تو ان کی ہیں، میں جو بھی دھیانی کے سجدے کرتی ہوں وہ مجھے کیا بچائیں گے۔ پھر ایک دن میں نے بہت اچھی بات پڑھی کہ اللہ کو کیے گئے سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے، اور تمہاری بے دھیانی اور نہ چاہنے کے باوجود پڑھی جانے والی نماز کا ثواب ان سے بھی زیادہ ہے جن سے تم خود کا مقابلہ کیا۔ تم خود سے لڑ کر شیطان کو مات دے کر نماز پڑھتے تو ہو۔ ہر نماز کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، نفس اور شیطان سے لڑنے کے لیے۔ ایسے میں کیے گئے سجدے کیسے بیکار جا سکتے ہیں؟ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا، نہ مجھے شعور نماز ہے۔ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کا لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ درود شریف تھکے ہوئوں کا خواب اور تکلیف کے ماروں کی توقع۔ درود شریف سب کچھ ہے۔ کون ہے جو درود شریف سے اپنی مراد کو نہیں پہنچا؟ کون ہے جس کی تکلیف دور نہیں ہوئی، جس کی حاجت پوری نہیں ہوئی؟ درود شریف اتنی تیزی سے انسان کے گناہ کو مٹاتا ہے، اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا ہوگا۔ گلے شکوے زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں بھی خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا، کسی چیز میں بھی خسارہ نہیں۔ کچھ دن ہمارے لیے یوم بدر جیسے ہوتے ہیں اور کچھ دن یوم احد جیسے، ایک دن آپ کے مطابق اور ایک دن آپ کے خلاف۔ ان دونوں کے درمیان ہم اور صبر شکر کو لازم پکڑے رکھو، یہی طریقہ ہے اس دنیا میں جینے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت خوبصورت ہوتے ہیں
وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور خاص کر دعاؤں میں۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہو، مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں اپنا کریڈٹ کارڈ تھما دینا کہ جس سے آپ کے اکاؤنٹ کی رقم اس کے ہاتھ میں چلی جائے۔ غیبت سے بالکل اسی طرح ہماری نیکیاں دوسرے کے اعمال نامے میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، اس کا فضل ہمیشہ ہمارے گناہوں کا پردہ کرتا ہے۔ نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، اگر اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اور انسان، ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں، پھر کن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہوتا ہے۔ اگر اللہ پر یقین رکھتے ہو تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو، وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، پر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ بے شک اللہ کافی کارساز ہے۔ جب فیصلے عرش پر ہونے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے، اور اس کی دسترس میں ہر شے ہے، اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اسی کی رضا سے ہوتا ہے، تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں اور اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، کیا پتہ کس کی قسمت آپ کی دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ اے میرے مالک، ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، ظاہری اور باطنی، روحانی جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھنا، اور اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، نہ مالی نہ جسمانی۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔